أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی سورہ النساء کی 58 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ آج کے خطبے میں اسی آیت کی روشنی میں آج کے ماحول کے حساب سے جو ماحول چل رہا ہے اسی تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے، سنا بھی ہوگا، اور مزید اللہ کی توفیق کی دعا کیجیے اس کو عبرت حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر کیا کیا مواعظ ہیں، اللہ توفیق دے کہ اس کو اس حساب سے پڑھا جائے تو بہت ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر سے نکل کر کے آئیں گی۔ آج کل جو ماحول ہے آپ جانتے ہی ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس تعلق سے میں نے آپ کو بہت ساری باتیں بتائی بھی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، انتخاب کے تعلق سے، ووٹ اور سپورٹ کے تعلق سے۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اور قرآن کے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس واقعے میں کیا عبرت اور کیا نصیحت ہے، خاص طور سے ہمارے اس ماحول کے تعلق سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت لمبا ہے، اتنی تفصیل میں نہ جا کر کے میں آپ کے سامنے ایک خاکہ رکھتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جھوٹا الزام لگا کر کے، غلط تہمت لگا کر کے جیل میں ڈلوا دیا گیا۔ یہ پورا واقعہ ہے، آپ پڑھ لیجئے گا قرآن کی آیت کے اندر، اس سورہ کے اندر پورا واقعہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، اور جیل میں رہتے ہوئے آپ کے ساتھ 2 آدمی کو اور ڈالا گیا، 2 قیدی کو اور ڈالا گیا۔ ایک قیدی جو تھا وہ اپنے بادشاہ کے دربار میں شراب پلایا کرتا تھا، اور ایک قیدی جو تھا وہ نانبائی تھا۔ دونوں قیدیوں کی کسی غلط حرکت کی بنا پر بادشاہ نے ان کو قید میں ڈلوا دیا، اور حضرت یوسف کا جو وقت تھا قید میں جانے کا، بالکل اسی عین ٹائم پر یہ دونوں بھی حضرت یوسف کے ساتھ قید میں جیل میں جا رہے۔ قرآن کا یہی بیان ہے کہ حضرت یوسف جب داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ دونوں قیدی بھی بادشاہ کے جو درباری تھے، جو شراب پلانے والے اور جو نانبائی تھے، ان کو بھی ڈالا گیا۔ ایک مدت ہوئی، اس کے بعد ان دونوں نے الگ الگ خواب دیکھا۔ ایک نے خواب دیکھا کہ میں جو ہے شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں، اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر سے چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، وہ میرے سر پہ جو ہے ٹھونگے مار مار کر کے کھا رہی ہے۔ بہت پریشان ہو گئے، کس سے بتائیں کیا اس کا مطلب ہے۔ کافی دن گزر گیا، اس دوران ان مدتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی صالحیت، ان کی قابلیت، عالمیت، اور اسی طریقے سے ان کی عفت و پاک دامنی، ان کی ہوشیاری، ان کی چالاکی، ان کے اخلاق و کردار کی رفعت و بلندی کو جہاں سب لوگوں نے دیکھا تھا، ان 2 قیدیوں نے بھی دیکھا۔ تو ان دونوں نے سوچا کہ بہت بزرگ آدمی معلوم ہو رہے ہیں، اور بڑے صالح نیک ہیں، اخلاق پسند ہیں، باکردار ہیں، اور بڑے نیک ہیں، چل کر کے انہی سے پوچھا جائے۔ وہ آتے ہیں دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس،
اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بہت یعنی نیک ہیں اور بڑے بزرگ دکھائی دیتے ہیں، ہمارا ایک مسئلہ ہے اس کو حل کر دیجئے۔ دونوں نے اپنے اپنے خواب بتا دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خواب کی تعبیر بتانے کا فن اور خواب کے تعبیر بتانے کا ہنر اور علم عطا کیا گیا تھا، جس میں کسی طریقے کی کوئی غلطی کا امکان نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر جو ہے ڈالا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کے خواب کی تعبیر بتائی کہ دیکھو تم نانبائی جو ہو، تم نے خواب دیکھا ہے کہ تمہارے سر پہ چڑیا بیٹھی ہوئی ہے اور تمہارے سر پر ٹھونگے مار مار کر کے گوشت کھا رہی ہے، تو تمہارا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم پکڑے جاؤ گے، بادشاہ کے ہاں حاضر کیے جاؤ گے، گردن ماری جائے گی۔ تمہارا جرم اس لائق ہے کہ تم کو معاف نہ کیا جائے، تم کو مار دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے سے کہا کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، تو تم بدستور جیسے پہلے قائم تھے بادشاہ کے دربار میں شراب پلانے کے کام پر، اس کی ڈیوٹی پر، تو ویسے ہی تم جو ہے شراب پلاؤ گے بادشاہ کو، گویا کہ تم کو جو ہے جان بخشی دی جائے گی، تمہارا جرم معاف کر دیا جائے گا۔ ہوا ایسے ہی، نان بائی کا قتل ہو گیا، پھانسی ہو گئی، ختم ہو گیا۔ اور جو بچ گیا تھا اس سے حضرت یوسف نے کہا کہ دیکھو تم تو بچ جاؤ گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہاں سے نکلنے کے بعد مجھے بھولنا نہیں۔ بہرحال وہ وہاں سے نکلا اور نکلنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں جا کر کے اسی ڈیوٹی پر قائم و دائم ہو گیا۔ اب بات آئی گئی ہو گئی، ذہن سے بات ختم ہو گئی، بھلا گیا، شیطان نے بھلوا دی۔ ایک مدت کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، وہ خواب بھی بیان ہے، تمام درباریوں کو جمع کر کے بادشاہ نے اپنا خواب جو ہے لوگوں کے سامنے رکھا۔ بڑے بڑے جو راہب اور بڑے بڑے علماء تھے اس دوران، سب کے سامنے جو ہے اپنا خواب بتایا کہ دیکھو بھائی ایسی سی بات ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، بڑا حیران کن ہے اور بڑا پریشان کن بھی ہے کہ میں نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں جو ہیں، میں نے دیکھا کہ 7 موٹی گاؤں کو 7 پتلی دبلی پتلی گائیں کھا رہی۔ یہ کیا ہو گیا؟ ایک لاغر اور دبلی پتلی گائیں موٹی موٹی گایوں کو کھا رہی۔ اور یہ بھی دیکھا کہ 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بتاؤ تو ذرا، یا کسی کو معلوم ہو کہ کوئی آدمی تعبیر بتانے والا ہو تو اس کو لے آؤ۔ تمام لوگوں نے بڑا ذہن لگایا، بڑا دماغ لگایا، کسی کو سمجھ میں نہیں آئی۔ کسی نے کہا ارے بادشاہ سلامت کی بات، یہ خواب بھی خواب ہی ہوتا ہے، یہ جھوٹا ہے، ایسے ہی ویسی باتیں آپ کے ذہن میں بات آ گئی، خواب آ گیا ہوگا، چھوڑیے جانے دیجیے، اس کے پیچھے مت پڑیے۔ لیکن ظاہر بات ہے بادشاہ جو تھا چالاک تھا، انہوں نے کہا نہیں کوئی بات تو ضرور ہے، اس کی خواب کی تعبیر اس کی معلوم کی جائے۔ اب یہ خواب جب اس آدمی کو پتہ لگا جس نے خواب بتایا تھا حضرت یوسف کو اور اس کی تعبیر آپ نے بتا دی تھی اور وہ درباری بن گیا تھا، یاد آ گیا، ارے میں تو بھول ہی گیا، کافی دن ہو گیا۔ بادشاہ سلامت سے کہا حضور ایک آدمی ہے جیل میں پڑا ہوا، بڑا نیک ہے، بڑا باکردار ہے اور بڑا بہترین آدمی ہے، بڑا بااخلاق آدمی ہے، اس نے بھی میرے تعلق سے خواب بتایا تھا، میں تو بھول گیا، آپ اجازت دیں میں اس کو حاضر کروں۔ بادشاہ نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے وقال الملک اتونی بہ استخلص لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ کہا لے کے آؤ۔ اب وہ آدمی گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے آیا، کہا اس کو پیش کرو ہمارے سامنے۔ اس سے پہلے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل میں جانے کی وجہ بھی معلوم کر لی تھی اور جو کچھ ان کے اوپر الزامات لگا تھا سمجھ گیا تھا کہ الزام جھوٹا ہے، میری بیوی نے غلط الزام لگایا تھا، میری بیوی ذمہ دار ہے، اور ان کی نیکی اور ان کے اخلاق و کردار کی رفعت و بلندی کے بارے میں بھی، ان کی امانت اور دیانت اور اسی طریقے سے ان کے علم کے بارے میں سنا۔ قیدی نے جیسے بتایا تھا، درباری نے بتایا تو سنا تھا،
سن کر کے کہا کہ لے کر کے آؤ، دیکھا نہیں ہے، بات نہیں کی ہے، لیکن اقراری ہو گیا کہ لے کر کے آؤ، تمہارے کہنے کی وجہ سے بہت بہترین آدمی لگ رہا ہے، استخلص لنفسی، میں اس کو اپنا درباری بنا لوں گا، میں اس کو اپنا خاص مشیر، خاص مصاحب بنا لوں گا، اپنی ودارت میں شامل کر لوں گا، صرف سننے کی بنا پر۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جب لائے گئے، فلما کلمہ، جب دو بدو گفتگو ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے اور بادشاہ سے، ہم کلامی ہوئی، بات چیت ہوئی، تب راز کھل گیا۔ اوہ، یہ تو ہیرا ہے۔ کیا کہا بادشاہ نے؟ یہ تو ہیرا ہے، کہاں چھپا ہوا تھا؟ فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین، آپ آج سے، انک الیوم، آج سے آپ ہمارے خاص مصاحب ہیں، اور ہمارے اس دربار میں، ہماری مملکت میں کیا ہے؟ مکین، باعزت، باوقار، امین، امانت دار۔ اب اس سے ایک نکتہ یہ نکلا کہ اگر کسی قیدی کا جرم ثابت نہ ہو، گناہوں سے پاک قرار دیا جائے، پاک دامن نکل جائے، باعفت نکل جائے، اس کو رہا کر دیا جائے، تو حکومت کا کیا اصول بنتا ہے، کیا رویہ ہونا چاہیے؟ جیل میں ایک نیک آدمی کے جانے کی بنا پر اس کے عزت نفس کو جو دھکا لگا ہے، اس کو جو تکلیف پہنچی ہے، اس کے عزت نفس کے مجروح ہو جانے کے بدلے میں اس کو اتنا بڑا مقام دے دیا جائے کہ وہ خوش ہو جائے اور اس کا جو زخم تھا وہ مندمل ہو جائے۔ لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے، ٹھپا لگ جاتا ہے ہمیشہ کے لیے کہ وہ جیل میں تھا، قیدی تھا، مجرم تھا، چاہے وہ باعزت رہا کر دیا جائے۔ حکومت کا یہ اصول ہونا چاہیے، طریقہ کار ہونا چاہیے کہ اس کو اپنا سب سے خاص آدمی بنا لیا جائے، اس کو عزت کے اس مرتبے پر بٹھایا جائے کہ کوئی آدمی اس کو قیدی نہ کہے، مجرم نہ کہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس جرم میں، جس تہمت اور الزام میں وہ قید میں گیا تھا، وہ تہمت اور الزام ثابت نہیں ہو سکا اور باعزت رہا ہو گیا، تب اس کے دل کو تھوڑا سا ڈھارس بدے گی، اطمینان ہوگا۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے لگ جاتا ہے۔ مولانا کلیم الدین صدیقی حفظہ اللہ، حکومت نے ڈال دیا ان کو دعوت و تبلیغ کے جرم میں، بہت سے الزامات لگا کر کے رہا ہو کے آ گئے۔ لیکن کیا ہونا چاہیے؟ ان کو وہ جو عزت، جو ان کو جو ہے زخم پہنچا ہے، جو ان کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے، جو تکلیف ہوئی ہے، اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو بہترین سے بہترین مقام دیا جائے۔ حکومت کی طرف سے یہ بیان ہو کہ مولانا بالکل جو ہے باعزت رہا ہیں اور بالکل باوقار ہیں اور بالکل بے گناہ۔ تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، چونکہ کیوں بادشاہ دیانتدار بھی تھا، سمجھدار بھی تھا، اصول کا پکا آدمی تھا اور بہترین حکومت کرنے والا، اللہ والا تھا وہ، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کیا؟ ان کی تکلیف کو، ان کے زخم کو مندمل کرنے کے لیے اپنا مصاحب بنا لیا، اپنا مشیر بنا لیا۔ آج سے آپ باعزت ہمارے ہاں امانت داری کے طور سے، امانت والے آدمی کے طور سے آپ رہیں گے، ہمارے مشیر رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے کیا کہا؟ قال الملک قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہا کہ دیکھیے میرا زخم اسی وقت مندمل ہوگا، میں نے جو خواب کی تعبیر بتائی ہے اس کے نتیجے میں میں پوری ریاست میں، پورے ملک میں اپنے جیسا لائق فائق آدمی کسی کو نہیں دیکھتا، اس لیے آپ اجعلنی علی خزائن الارض، امیدوار بنے حضرت یوسف علیہ السلام، مجھ کو آپ زمین کے خزانے کا مالک بنا دیجئے، زمین کے خزانے کا مالک بنا دیجئے۔ انی حفیظ علیم، میں زمین کے خزانے پر محافظ بن کے رہوں گا، حفاظت کرنا جانتا ہوں، کس کو کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیا دینا ہے، کیسے دینا ہے، کس طرح دینا ہے،
अलेल्ले तलेल्ले नहीं, पूरी अमानत के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ मैं गल्ला तकसीम करूँगा 7 साल तक। जैसा कि ख्वाब की ताबीर आपने बताई कि 7 साल तक जो है कहत पड़ेगा, तो गल्ला बचा करके रखना है। अब बचा करके रखना मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। ये अलल ऐलान उन्होंने किया। क्यों? इसलिए जानते थे कि रियासत में सब वैसे ही पड़े हुए हैं और अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया कि आप ऐलान कर दो कि मुझसे ज़्यादा अमानतदार आदमी, दयानतदार आदमी, हिफाजत करने वाला, निगरानी करने वाला कोई नहीं है। मुझे ज़मीन का ख़जाना दे दो, गल्ला पर मुझको हाकिम बना दो, मैं बांटना जानता हूँ, अलीम, आलिम भी हूँ, सलाहियतमंद हूँ, काबिल हूँ, मेरे अंदर ये सलाहियत है। अब उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी बादशाह को और आप ख़जाने के मालिक बना दिए गए। बादशाह उसूल पसंद था, नेक था, होशियार था, चालाक था, समझदार था। उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की इल्मियत और काबिलियत और सलाहियत को देखा, उसका इकरारी हुआ और उनकी इल्मियत देख करके ज़मीन के ख़जाने पर मालिक बना दिया। तो क्या हुआ, एक तरफ बादशाह जो था ये वोटर हो गया। वोटर, आपके बारे में हमने सुना है और देख भी लिया, जब बात कर लिया तो आपके अंदर इल्मियत और सलाहियत तो है ही, उसके अलावा अमानत और दयानत भी है, इसलिए हम आपके उम्मीदवार हैं कि आप हमारे यहाँ हो जाइए, आप हमारे यहाँ बाइज्जत हो जाइए। और हज़रत यूसुफ़ ने कहा मैं उम्मीदवार हूँ कि मुझे बना दिया जाए, फ़लाँ काम पर मुकर्रर कर दिया जाए। फ़लाँ काम पर मुकर्रर हो गए। अब ये वाक़या जो है, इसकी रोशनी में आप गौर कीजिए। आज वोट का माहौल है, चंद दिनों में वो दिन आ जाएगा जब आप वोट देंगे। बहुत सारे उम्मीदवार हैं, मेंबरी के हों या और ऊँचे मनसब और ओहदे के हों, चेयरमैनी के हों, ये माहौल चल रहा है। तो अब यहाँ देखिए कुरान की इस रोशनी में, कुरान की इस वाक़े की रोशनी में कि उम्मीदवार को कैसा होना चाहिए और उम्मीदवार को वोट देने वाले को कैसा होना चाहिए, वोटर को कैसा होना चाहिए। तो जो उम्मीदवार है उसकी 2 हैसियत है। वो मुद्दई 2 चीज़ों का होता है। एक तो ये होता है, अपने आप को वो साबित करता है कि मैं जिस काम के लिए उम्मीदवार बना हूँ, मैं उस काम के लिए बहुत ही मुआफिक हूँ, बहुत ही फिट हूँ, मैं वो काम करना जानता हूँ, काम करा दूँगा, जितने मसाइल हैं उसको जो हल कर दूँगा, तमाम लोगों के हुकूक की पासदारी करूँगा, उनकी अदायगी करूँगा। और दूसरे ये कि मैं अमानतदारी के साथ काम करूँगा, बहुत अमानतदार हूँ, दयानतदार हूँ। ये उम्मीदवार के 2 दावे होते हैं। इसी तरीके से जो वोटर होते हैं उनकी भी 3 बुनियादी हैसियत है। मैं ये बता चुका हूँ आपको, 3 बुनियादी हैसियत। वोटर की पहली बुनियादी हैसियत ये है कि जो उम्मीदवार है जिसको हम जिताना चाहते हैं वो हमारा नुमाइंदा है, वो हमारा नुमाइंदा है, वकील है। यानी ये आदमी बहुत ही काम के लायक है, बड़ा जानकार है, बड़ा सलाहियतमंद है, बड़ा लायक व फायक है और बड़ा ईमानदार है, बड़ा दयानतदार है। ये जो कुछ कह रहा है सब कुछ करके दिखा देगा, इसको वोट दो, ये मेरा नुमाइंदा है। मैं अपनी पूरी कौम की तरफ से इसको नुमाइंदा मुकर्रर करता हूँ या पूरी कौम इसको नुमाइंदा मुकर्रर करती। एक होती है हैसियत वोटर की, नुमाइंदगी की। इनको हमने नुमाइंदा बना करके खड़ा कर दिया, ये हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएंगे। हमारे यहाँ जो कमियाँ हैं, जो सड़कें हैं और जो नाले वगैरह हैं, उनको बनवाने की ये जिम्मेदारी लेते हैं, ये हमारे नुमाइंदे हैं, बहुत ही अमानतदार। एक हैसियत। दूसरी हैसियत ये है शहादत की। वोटर जो है, वोट देने वाला, शहादत दे रहा है, गवाही दे रहा है कि हम जिसको वोट देने जा रहे हैं इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये अपने काम में सबसे पुख्ता है। वाकई हम मानते हैं कि ये आदमी बड़ा ईमानदार है, काम अच्छा करेगा। शहादत की हो गई। और तीसरी जो बुनियादी हैसियत है वो सिफारिश की है। सिफारिश करता है आदमी कि आप फलां को वोट दीजिए,
فلاں کو آپ جو ہے جتا دیجئے، ہماری سفارش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نالا بنوانے کی بات کرتے ہیں، نالا بنوا دیں گے۔ گھر کے سامنے پانی رکا رہتا ہے، وہ پانی کا نکاس کروا دیں گے۔ اور اسی طریقے سے زندہ کے گھر بھی جانے کا راستہ صاف کروا دیں گے، اور مردہ کے گھر کا بھی جانے کا راستہ صاف کروا دیں گے۔ مسجد جو چاروں طرف سے گندے پانی کے حصار میں ہے، اس کی بھی نکاسی کا کوئی راستہ نکالیں گے، اور قبرستان تک جانے کا جو راستہ ہے، جو پانی لگا ہوا ہے بیچ میں، جس کی وجہ سے لوگ جا نہیں پا رہے ہیں، مصیبت ہے، مشکلات ہے، اس پانی کو بھی کسی دوسری جگہ لے جانے کا بندوبست کریں گے۔ ہم سفارش کرتے ہیں کہ آپ ان کو ووٹ دیجئے، یہ اپنے کہنے اور کرنے میں سب سے اچھے۔ تو ووٹر کی کتنی حیثیت ہوئی؟ 3 حیثیت: وکالت کی، شہادت کی اور سفارش کی۔ اور یہ ایماندار، اگر ووٹر ایمانداری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے تب تو بہت اچھی بات ہے، اور امیدوار بھی ایمانداری کے ساتھ اپنے کام کی اور اپنی صلاحیت کو پاور کرا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ دین کا ایک فریضہ ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ اور اگر کسی نے اپنی جیب بھرنے کے لیے، صرف اپنے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنا گھر بھرنے کے لیے، اپنا کام کروانے کے لیے اگر دعویٰ کر رہا ہے، کسی کی سفارش کر رہا ہے، کسی کے بارے میں گواہی دے رہا ہے، کسی کی شہادت اور کسی کو وکیل بنا رہا ہے، تو یہ جان لیجئے دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرے گا۔ کبھی بھی کوئی ایسا کام ہو، کبھی اپنے لیے نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی ہم کو تو ڈاکٹر صاحب سے یا حاجی صاحب سے یا فلاں سیٹھ صاحب سے 1 لاکھ روپیہ ملا ہوا ہے، ہم انہی کی سفارش کریں گے، انہی کی جتائیں گے، جیت جائیں گے تو 1 لاکھ روپیہ ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ نہیں، اسلام نے منع کیا ہے۔ ایک حدیث بتاؤں آپ کو، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ ہمیشہ اجتماعیت کا خیال کرنا چاہیے، اپنی جیب بھرنے کے لیے نہیں، اپنا فائدہ کرنے کے لیے نہیں، پوری قوم کو ساتھ لے کر کے۔ اور واقعی میں اگر درد ہے اپنے گاؤں کی ترقی کے حق میں، اور اپنے گاؤں کی صفائی اور ستھرائی اور ترقی اور تعمیر کے لیے اگر ہمارے دلوں میں درد ہے، تو پوری قوم کے لوگ اٹھے، گاؤں کے تمام لوگ، اور اجتماعیت ہو کر کے ایک ایسے آدمی کو ووٹ دے دیجئے کہ وہ ہمارا کام کر دے، جیتنے کے بعد آئے اور یہ تمام چیزیں ہمارے مسائل جو ہے حل کر دے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دیہاتی آتے، دیہاتی بات چیت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ دیہاتی جانے لگتا ہے تو دعائیہ کلمات کہہ کر کے جانے لگتا ہے۔ دعا کیا تھی؟ یا اللہ، اے پروردگار، تو میرے حق میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں برکت عطا فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں برکت عطا فرما، اور کسی کے حق میں نہ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پکڑ لیا، کہا تمہاری یہ دعا غلط، تم نے صرف اپنے مفاد کے لیے دعا کی ہے، اپنی انفرادیت کو جگانے کے لیے اور اس کو پیدا کرنے کے لیے تم نے دعا کی ہے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے نہیں، غلط ہے یہ۔ پوری قوم کے لیے دعا کرو، اپنے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی برکت کی دعا کرو۔ تو صرف اپنے مفاد کے لیے کوئی آدمی جو ہے پیسہ لے لیا ہے، کام کرانا چاہتا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ پوری قوم مل کر کے سچا درد اور سچا ہمدرد بن کر کے پورے گاؤں کی تعمیر و ترقی کرنی چاہیے، اور یہ جذبہ لے کر کے تمام لوگ اس کو ووٹ کریں اور اس کو سپورٹ کریں۔ اسی طریقے سے دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسلمان مومن ہیں الحمدللہ، تو مومن کا جو ڈپارٹ ہے وہ ہمیشہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے، ہم کو ہمیشہ اس ڈپارٹ کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارا جو ڈپارٹ ہے، مثال کے طور پر مسجد میں یہ جو نیچے کا ڈپارٹ ہے یہ مردوں کا ڈپارٹ ہے، اوپر خواتین کا ڈپارٹ ہے۔ کوئی آدمی اگر جان بوجھ کر کے اوپر چلا جائے تو حالت کیا ہوگی؟ خواتین کی طرف سے بھی ذلت ہوگی، اور ہم مرد بھی مل کر کے اس کو جو ہے ذلیل و رسوا کریں گے، اس کو الٹا سیدھا بولیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا ڈپارٹ کیا ہے یہاں کا؟ تو اپنے ڈپارٹ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔
تو مومن کا جو ڈپارٹ ہے اس کے بہت سارے خواص ہیں، بہت ساری صفات ہیں، قرآن کے اندر بھی حدیث کے اندر بھی۔ ایک صفت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک جملہ کہا، اور جملے کا پس منظر تھوڑا لمبا ہے، ٹائم ہو گیا ہے، میں 2-3 منٹ آپ کا لوں گا، کہ آپ نے فرمایا کہ لا یلدغ المومن بجہر مرتین۔ مومن کا ڈپارٹ بتا رہے ہیں، مومن کا جو ڈپارٹ ہے اس کی کیا صفات ہونی چاہیے۔ ایمان والا آدمی بڑا ہوشیار ہوتا ہے، وہ بیدار مغز ہوتا ہے، چست و چالاک ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا، پاگل نہیں ہوتا، ہر وقت اس کی آنکھ کھلی رہتی ہے۔ ایک مرتبہ دھوکہ کھانے کے بعد دوبارہ دھوکہ نہیں کھاتا، وہ ہوشیار، بالکل بیدار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی کچھ ہوا تھا، تو آپ نے جملہ کہا لا یلدغ المومن من جہر مرتین۔ آپ نے فرمایا کہ مومن آدمی اتنا ہوشیار ہوتا ہے، اتنا بیدار مغز ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے اس کو، کہ اگر ایک جگہ سے دھوکہ کھا گیا ہے تو دوبارہ اگر دھوکہ کھانے کی باری آئے تو دھوکہ نہ کھائے، فوراً وہاں مستعد و تیار ہو جائے اور فوراً اپنے آپ کو وہاں پہ بچا لے۔ تو دیکھیے، ایک مرتبہ دھوکہ کھا لیا آپ نے، تو اس سے دھوکہ کھانے کے بعد دوسری مرتبہ دھوکہ کھانے کا اگر وقت آ گیا تو آپ اپنے آپ کو ہوشیار رکھیے گا۔ ایک مرتبہ ہم نے اس کو دیکھ لیا، 5 سالہ یا 10 سالہ دیکھ لیا، ہمارا کام نہیں ہوا، ہمارے گاؤں کی کوئی ترقی نہیں ہوئی، کوئی تعمیر نہیں ہوئی، کوئی نالا اور کھالا کی بات نہیں ہوئی، کچھ بھی ترقی نہیں ہوئی، تو ہم ایک مرتبہ دھوکہ کھانے کے بعد ہم مومن ہیں، ہم ایسے آدمی کے ساتھ دوبارہ دھوکہ نہیں کھا سکتے، جو ہمارا مسلکی دشمن بھی ہے اور جو ہمارا جو ہے سیاسی دشمن بھی ہے۔ تو یہ مومن کی شان ہونی چاہیے، اگر کسی نے دھوکہ دے دیا ہے تو دوبارہ دھوکہ نہ کھائیں، لا یلدغ المومن بجہر مرتین۔ اور اگر کسی نے دھوکہ کھا لیا تو وہ گویا کہ اس کے ایمان میں کمی، ہوشیار نہیں ہے، بیوقوف ہے، پاگل ہے وہ، کہ دوبارہ ایک بار دھوکہ کھانے کے بعد دوبارہ جا رہا ہے، وہ اسی گڈھے میں گر رہا ہے۔ ایسا آدمی دھوکہ دینے والا تو ظالم ہے۔ ظالم کا یہ مطلب نہیں خالی مشرک آدمی جو ہے، مشرک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مشرک جو ہے ظالم کو مشرک بھی کہا ہے، کافر بھی ظالم ہے، اور اسی طریقے سے دھوکہ دینے والا بھی ظالم ہے، وعدہ خلافی کرنے والا بھی ظالم ہے، وعدے سے مکر جانے والا بھی ظالم ہے۔ تو ایسے ظالم کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ حدیث بتا رہی، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ایک آدمی کھڑے ہو گئے، بولے اللہ کے رسول، ظالم مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، اس کو ظلم سے بچایا جائے، جو اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، جو اس کو مار رہا ہے، جو اس کی حق تلفی کر رہا ہے، اس کو روکا جائے اور اس کی مدد کی جائے، اس کے نقصان کی تلافی کی جائے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ ظالم کی مدد، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ظالم کی مدد کیسے ہوگی، اس کو ظلم سے روکنا، اس کو ظلم سے روکنا، ظلم سے روکو۔ اب ظلم کسی بھی طریقے کا ہو، وعدہ خلافی کرنے والا بھی ظالم ہے تو اس ظالم کی مدد کرنا ہم کو آتا ہے، کس طریقے سے کہ ہم اس کو الیکشن میں سپورٹ نہیں کریں گے، ووٹ نہیں دیں گے، یہ ہے ہمارا ظالم کو مدد کرنے کا طریقہ۔ لہذا ایک ایمان والے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں آنے والے وقت کا انتظار کیجئے، اور اس کو بہت سوچ سمجھ کر کے آپ اپنا جو حق ہے ایک دینی فریضہ سمجھتے ہوئے، ایک امانت سمجھتے ہوئے اس کو ادا کیجئے۔ اب آیت کریمہ پڑھیے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں جو ہیں، امانتیں بہت ساری ہیں، کسی نے کوئی پیسہ رکھا ہے اس کو آپ نے ہو بہو پہنچا دیا، یہ بھی امانت ہے۔ اللہ کی اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں نازل کی ہیں ان عبادتوں کو اچھی طریقے سے کرنا، یہ بھی امانت ہے۔ منصب اور عہدہ پا جانا، یہ بھی امانت ہے۔ ووٹ دینا کسی کے حق میں، یہ بھی امانت ہے۔ تو ہم امانت کو، جو اس کا حقدار ہے صحیح معنوں میں، جو ہماری نظر میں سننے میں اور دیکھنے میں، بات کرنے میں، معاملات میں، اخلاق میں اور کام کرنے میں کرمٹ ہے،
اور بہترین طریقے سے وہ کرنے والا بھی ہے، کر سکتا ہے، اس کے پاس ہم اپنی امانت کا ٹھپا لگا دیں۔ ان اللہ یامرکم بالعدل، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، انصاف کے طریقے سے، عدل کے طریقے سے فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ کیا بہترین جو ہے نصیحت تم کو دے رہا ہے کہ اپنی اپنی امانتیں جو ہے، جس کی امانتیں ہیں اس کے پاس پہنچا دو۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے کہ کون امانت دار کو دے رہا ہے اور کون بے ایمان کو دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ زندگی جب تک دے ایمان کی زندگی دے، نیک اعمال کی زندگی دے، صحیح عقیدے کی زندگی دے، اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو صحیح عمل اور صحیح عقیدے پر اٹھائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔